بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو میں سابقہ سبق میں ہم نے حروف عطف کے حوالے سے حتیٰ کے بارے میں پڑھا کہ یہ کن معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ حتیٰ جو ہے وہ ابتدا کے لیے اور جو ہے وہ حرف جارہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ فعل مضارع پہ آنے والا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح عطف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عطف کے لیے جب یہ استعمال ہو تو کن شروط کا پایا جانا ضروری ہے، یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے سابقہ سبق میں باتیں سمجھی تھیں۔ اب آج کا جو سبق ہے وہ ہمارا او یا اما کے حوالے سے ہے کہ او اور اما یہ بھی چونکہ حروف عاطفہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور جو ان کے بعد آنے والا کلمہ ہے وہ ان سے پہلے والے کلمے کی اعراب کے اندر اتباع کرتا ہے۔ بعد والے کو ہم تابع کہتے ہیں، پہلے والے کو متبوع کہتے ہیں، بعد والے کو معطوف کہتے ہیں، پہلے والے کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ یہ بات تو ہم پڑھ چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ او یا اما ان کا استعمال کب کیسے ہوگا، اور فنکشن ان کا کیا ہے، اور کس مقصد کے لیے ہم ان کو لائیں گے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ جو او ہے یا اما ہے یا ام ہے، او اما ام، یہ تینوں جو چیزیں ہیں نا، در حقیقت یہ اس مقصد کے لیے آتی ہیں کہ کئی اسم ایک جو ہے وہ حکم میں شریک ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تعیین کرنے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس کا معنی تینوں کا ہی ہم معنی کر دیتے ہیں یا۔ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں تینوں کا معنی ہم یا کر دیتے ہیں، یا۔ او کا معنی بھی یا، اما کا معنی بھی یا، اور ام کا بھی۔ اب آج ہم او یا اما کی بات پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے نا کہ او استعمال ہوا ہے، وہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیں، یہ دیکھیں کہ جو او آیا ہے وہ کسی امر کے بعد آیا ہے یا امر سے ہٹ کے ویسے کسی عام جملے کے بعد آیا ہے۔ یعنی او کا استعمال آپ جب بھی جہاں بھی نظر آئے گا نا، آپ کو دو طرح سے نظر آئے گا۔ ایک، یا تو کسی بھی اجمال یعنی کوئی بات واضح نہیں ہوگی، اس کی وضاحت کے لیے او کو جو ہے نا وہ لایا جائے گا، اور وضاحت والے جملے میں او کا استعمال کیا جائے گا۔ کسی بھی مجمل غیر واضح چیز کی تفصیل بیان کرتے ہوئے جو جملہ لایا جائے گا اس کے اندر او کو ذکر کیا جائے گا۔ اور وہاں پہ یہ میں نے عرض کیا کہ مختلف چیزیں کسی ایک کام میں شریک ہوں گی، اور ان مختلف چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ حکم کو معین کرنے کے لیے اس کو لایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی امر وغیرہ کے بعد استعمال ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ جب یہ کسی امر وغیرہ کے بعد استعمال ہوگا نا، تو یا تو یہ تخییر کا فائدہ دے گا یا یہ اباحت کا فائدہ دے گا۔ مثال کے طور پہ کہا جائے کہ تزوج ہندن او اختہا، تم شادی کر لو ہند کے ساتھ یا اس کی بہن کے ساتھ۔ اب یہ کیا ہے؟ امر کے بعد آیا ہے، تو یہ تخییر دی، کسی کو تخییر دی جا رہی ہے، اختیار دیا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کام کو تم چوز کر لو۔ تو او کس لیے آیا؟ امر وغیرہ کے بعد آیا تو تخییر کے لیے آیا۔ اور تخییر کیا ہوتی ہے؟ تخییر یہ ہوتی ہے کہ دونوں چیزوں میں سے آپ نے ایک چیز کو لینا ہے، دونوں چیزوں میں سے ایک کو لینا ہے، دونوں کو لینا نہیں ہے، آپ نے دونوں میں سے ایک کو لینا ہے۔ اچھا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ امر وغیرہ کے بعد آ کر یہ اباحت کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا جائے جالس العلماء او الزہاد، کہ تم علماء کے ساتھ بیٹھو یا زاہدوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ زاہد کا لفظی معنی ویسے ہوتا ہے دنیا سے جو بے رغبت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، یا ان کے ساتھ بیٹھو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کہنے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ یہ تلقین کر رہے ہیں کہ تم عالموں کے ساتھ یا زاہدوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ یہاں پہ اباحت کے لیے آیا ہے، او اباحت کے لیے آیا ہے۔ یعنی اباحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کام جائز ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو آپ، یا دونوں اختیار کر لو، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی تخییر اور اباحت کا یہاں پہ فرق بھی سمجھ لیں۔ تخییر دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، اور اباحت دونوں جائز ہیں، ایک کر لو تب بھی ٹھیک ہے، دونوں کر لو تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ او جو ہے کہ جب امر وغیرہ کے بعد آپ کو استعمال ہوتا نظر آئے گا نا، وہاں پہ یا تو یہ تخییر کا فائدہ دے رہا ہوگا، اور یا یہ جو ہے نا وہ اباحت کا فائدہ دے رہا ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک کام یہاں پہ ہوگا۔ اور دوسرا اس کا استعمال یہ ہے کہ
یہ کسی بھی مجمل چیز یا غیر واضح چیز کے بعد تفصیل کے لیے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہا جائے ذهب القوم اختلف القوم فی من ذهب، لوگوں نے جانے والے کے بارے میں اختلاف کیا، لوگوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں جو چلا گیا. اب اس کی تفصیل جب کی جائے گی تو کیا کہا جائے گا؟ سعید او خالد او علی، وہ سعید تھا یا خالد تھا یا علی تھا. اب یہاں پہ کسی ایک کی جو ہے نا وہ تعیین کے لیے جو ہے نا وہ اس کو ذکر کیا جائے گا. تو اجمال کے بعد یا تو یہ تفصیل کے لیے آ گیا، یا امر وغیرہ کے بعد تخییر یا اباحت کا فائدہ دینے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. تو یہ او کی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ جب بھی کبھی آپ کو حرف عطف کے طور پہ عربی کلام میں او استعمال ہوتا نظر آئے گا تو آپ واضح سمجھ لیں گے کہ اگر امر وغیرہ کے بعد یہ واقع ہوا ہے، امر نہیں وغیرہ کے بعد یہ آیا ہے، تو اس وقت یہ تخییر یا اباحت کا فائدہ دے رہا ہے. یا او وغیرہ امر وغیرہ کے بعد اگر نہیں آیا تو یہ اجمال کے بعد تفصیل وغیرہ کے لیے استعمال ہوگا. اس کے بعد آ جاتی ہے بات اما کی. اما کے حوالے سے بھی وہی بات ہے، یہ بھی دو کاموں کے لیے آئے گا، یا تو تخییر کے لیے اور یا اباحت کے لیے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں یہ نہیں، پیچھے تو تھا نا کہ اجمال کے بعد تفصیل کے لیے، اس میں یہ بات نہیں ہے. اس میں وہی اوپر والی پہلی بات ہی ہے کہ یا تو یہ تخییر کا فائدہ دے گا یا یہ جو ہے وہ اباحت کا فائدہ دے گا. اور اباحت اور تخییر کا فرق میں واضح کر چکا ہوں. اس میں مزید ایک شرط آپ ایڈ کر لیں کہ اما جو ہوگا نا، جہاں بھی یہ آئے گا نا، یہ دو دفعہ آئے گا. اما جو ہے جہاں بھی آئے گا نا، یہ آپ کو دو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جملے میں او کے بارے میں تو ایسا ہو جاتا ہے نا تزوج ہندن او اختہ، اما کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اما اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو تزوج اما ہندن و اما اختہ، اس طرح آپ کو لانا پڑے گا. یعنی تکرار کے ساتھ ایک اما سے پہلے بھی ایک اما کا ہونا موجود ہے، یا ایک اما کے بعد بھی ایک اما کا ہونا موجود ہے، موجود ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو اما کے لیے کیا بات ہے؟ اس کے لیے تکرار کے ساتھ آنا شرط ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اما کا موجود ہونا شرط ہے. یہ بھی تخییر یا اباحت کے لیے آئے گا. جیسے قرآن میں، جیسے مثال آپ لے لیں تزوج ہندن، تزوج اما ہندن و اما اختہ، تم شادی کرو، نکاح کرو یا تو ہند کے ساتھ اور یا اس کی بہن کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ یہ مثال ہے تخییر کی کہ دونوں میں سے آپ نے کسی ایک چیز کو چوز کرنا ہے، اختیار کرنا ہے. اور قرآن میں آ رہا ہے فشد الوثاق فاما من بعد و اما فدان، کہ تم جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ مضبوط طریقے سے باندھو، یعنی قیدیوں کو، اور اس کے بعد یا تو تم اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو اور یا تم فدیہ لے لو. یہ اباحت کے لیے ہے، یعنی احسان کر کے جو ہے نا وہ چھوڑنا، یعنی بغیر فدیے کے چھوڑ دینا یا فدیہ لے کے چھوڑنا، دونوں طرح درست ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ دونوں باتیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، کچھ فدیہ لے لو کچھ چھوڑ دو. تو یہ یہاں پہ اباحت کے لیے آ رہا ہے. دونوں کام اکٹھے کر لو یا دونوں میں سے ایک کر لو، کچھ بھی نہ لو اور چھوڑ دو، یا کچھ لے بھی لو اور چھوڑ بھی دو. دونوں کام یہاں پہ جمع بھی ہو سکتے ہیں. تو اما یہاں پہ بھی تکرار کے ساتھ آیا، اوپر والی مثال میں بھی تکرار کے ساتھ آیا. تو اما کے لیے شرط ہے وہ تکرار کے ساتھ آئے گا اور اباحت کے تخییر کا فائدہ دے گا. اور نیچے انہوں نے وضاحت کے ساتھ وہ بات کر دی ہے کہ اباحت اور تخییر میں فرق یہ ہے کہ اباحت میں دو چیزوں کا جمع ہونا جائز ہوتا ہے، دونوں چیزیں اکٹھی کر لیں آپ. جبکہ جب کہا جائے جالس العلماء او الزہاد تو مخاطب کو اختیار ہے کہ دونوں علماء و زہاد کی مجلس اختیار کرے یا ان میں سے کسی ایک کی. جبکہ تخییر میں دو چیزوں کا جمع ہونا جائز نہیں ہوتا، ایک چیز کو اختیار کرنے سے دوسری چیز کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے تزوج ہندن او اختہ، اگر وہ ہند کو لے گا تو اختہا کو نہیں لے گا، اگر وہ اختہا کو لے گا تو ہند کو نہیں لے گا. تو یہ او اور اما کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آ گئی کہ جب بھی عربی کلام میں یہ بطور عطف کے استعمال ہوں گی، او یا اما ہوں گے، تو کس طریقے سے ان کا استعمال ہوگا اور کن مقاصد کے لیے آئے گا. اس سبق کو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ام کے بارے میں پڑھیں گے کہ ام کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے.